چلے یہ ثابت تو ہو گیا نا کہ میرا فیصلہ ٹھیک تھا. میں نے اس لوٹے کو، اس غدار کو پہچان لیا تھا کہ ٹکٹ نہیں دیا. اور جو پارٹی میں لوگ اس وقت یہ بڑی باتیں کر رہے تھے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جن دو لوگ ہم نے ٹکٹ دیا تھا، جیت ہار الیکشن کا حصہ ہے. کبھی کبھی کوئی ڈائنامکس چینج ہو جاتے ہیں، سمپتی یا کسی وجہ سے ووٹ مل جاتا ہے، لیکن سیٹ یا حلقہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا، نظریہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ ثابت ہوا ہے آج. ہمارا گلداد خان تھا، ہمارا گلظفر خان تھا، انہوں نے جیلیں کاٹی 9 مئی کے بعد، قربانیاں دی، ان کے بچوں کو اغوا کیا گیا، اور وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے. اور میں نے اس لیے ان کو کسی وجہ سے یا کسی ایک حلقے یا کسی وجہ سے سمپتی کے ووٹ کسی کو مل رہے ہیں، اس وجہ سے میں نے ان کو قربان نہیں کیا، اور مجھے کرنا بھی نہیں چاہیے تھا. اس کے بعد اس نے پارٹی ہمارے ساتھ جوائن کی، اس نے ڈیمانڈیں کی، فنڈز کی، وہ بھی اس کو ملے، ریلیز کی ڈیمانڈیں کی، وہ بھی اس کو ملی. لیکن عمران خان کی پکچر لگا کر، عمران خان کا مفلر پہن کے جن لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے، میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے ووٹ کا حق اس سے واپس لو. بات جوڑ کے لوگوں کو میں بتا رہا ہوں، اس نے اپنا ووٹ نہیں بیچا، اس نے آپ کی عزت کو بیچا ہے. آپ کا حق بنتا ہے کہ ایسے بندے کے خلاف سخت ایکشن آپ لیں. پارٹی تو ایکشن لے گی، اور باقی بھی جو لوٹے یا یہ جو غدار یا بزدل، سب کی کیٹیگری ایک ہے. کوئی بہانہ نہیں ہے اس میں. جنہوں نے ووٹ دیا ہے، اور اس کے علاوہ پارٹی انکوائری بھی کر رہی ہے شوکاز دے کر. جو لوگ شامل تھے، ووٹ کی ضرورت تو نہیں پڑی دینے کی، لیکن اس صف میں شامل ہو گئے تھے جو عمران خان کے کمر میں چھرا گھونپا ہے، ان سب کو انشاءاللہ پارٹی سے فارغ کیا جائے گا. اور خوشی کی بات یہ ہے ہمارے لیے اور ہماری پارٹی کے ورکرز کے لیے، سپورٹرز کے لیے، کہ اچھا ہے مشکل وقت آیا اور پتہ چلا کہ کون کیا ہے، کون اصلی ہے، کون نسلی ہے، اور کون بے نسل ہے. شکر ہے پتہ چل رہا ہے ہمیں. جی بالکل آئے ہوئے ہیں نام سامنے. پارٹی جو ہے اس کو میرے خیال میں آج اناؤنس بھی کرے گی، شوکاز بھی دے گی، اور انشاءاللہ ایسے لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نہیں دیکھیں جی، یہ سیاست ہے. سیاست میں ہر بندہ اپنا ذمہ دار ہے. آپ دیکھیں سیاست میں کئی بھائی ہوتے ہیں، ایک بھائی ایک پارٹی میں ہوتا ہے، دوسرا دوسری پارٹی میں ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر گھر میں. جو بھی ہے، جس کا بیٹا ہے، جس کا بھائی ہے، جو غدار ہے، بزدل ہے، بکاؤ ہے، زمین فروش ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس پارٹی میں. 25 تاریخ آپ نے کہا ہے جی. نہیں، میں نے تو نہیں کہا، آپ لوگ خود ہی پتہ نہیں کہہ رہے ہیں. مجھے ذرا بیان سنا دیں اپنا. میں نے یہ کہا ہے کہ اس دفعہ ہمارا جو ایک فائنل ایک اور احتجاج کا ہم پلان بنائیں گے، اس کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہم کریں گے. اور پورے پاکستان میں ہر جگہ سے لوگ نکلیں گے، اور ہر جگہ سے جہاں پہ بھی ان کو رکاوٹ آتی ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ سکتے کسی بھی وجہ سے، کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے بھی آپ کو ایک بہت بڑا جذبہ چاہیے ہوتا ہے. 36 گھنٹے لڑنا کوئی مذاق نہیں ہے. مقابلہ کرنا، بھوکا پیاسا آگے بڑھ کے مقابلہ کرنا، آنسو گیس کا، ربڑ بلیٹس کا، ہر طرح کی فسائیت کا، پھر روڈ بلاس کو ہٹانا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہے. تو ہمارے والے تو ماشاءاللہ پختونخوا والے تو ببر شیر ہیں، وہ تو رکاوٹیں پار کرنے میں ماشاءاللہ ہمیشہ سے ہماری تاریخ ایسے رہی ہے. تو اگر کوئی وجہ سے کہیں پر وہ کوئی ٹائم لگتا ہے اور پار نہیں کر سکتے، تو وہیں پر ہی ہمارا احتجاج جاری رہے گا، اور لوگ جوائن کریں گے، اور یہ مکمل احتجاج ہوگا، کنٹینیوس ہوگا. خان صاحب سے میری ابھی میٹنگ ہونی ہے، لیکن پورے پاکستان میں ہوگا. ہم پورے پاکستان کو بلاک کریں گے اور آگے بڑھیں گے اسلام آباد کی طرف. جو جلدی پہنچے یا بعد میں پہنچے یا جو جہاں پہ ہوگا وہ اس کا حصہ ہوگا. اور احتجاج جب تک جاری رہے گا، جب تک اب اس حکومت سے ہم جان نہیں چھڑاتے، کیونکہ یہ حکومت اب 25 کروڑ عوام کے بجائے اپنی ذات کے لیے فیصلے کر رہی ہے. جس میں جو ہے پشاور ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت سے 6 سوالات بھی پوچھے ہیں کہ سیکورٹی کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے. مطلب آئے روز جنوبی اضلاع میں جو ہے حملے ہو رہے ہیں، ججز پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، اور جوڈیشل جو ہے سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے، دیکھیں سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے، لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے، آپ دیکھیں کہ عمران خان کا دور حکومت دیکھ لیں آپ. اس وقت دہشت گردی ختم ہو چکی تھی، لیکن جیسے ہی رجیم چینج کر کے، سازش کر کے عمران خان کو ہٹایا گیا، اس کے بعد کے حالات پھر دوبارہ پورے ہمارے صوبے میں بھی یہی بن گئے، اور پاکستان کے حالات بھی امن و امان کے خراب ہوئے. تو کس کی وجہ تھی؟ کس کی پالیسی ہے؟ انہی لوگوں کی. یہی پی ڈی ایم آئی، جیسے ان کی حکومت آئی دوبارہ حالات خراب ہو گئے. اب ہم آئے انشاءاللہ، ہم دوبارہ ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان پچھلے 2.5 سالوں میں ان کی وجہ سے جو حالات اتنے بدتر ہوئے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم مزید پولیس سے بھرتی بھی کر رہے ہیں، پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کر رہے ہیں، اسٹرینگتھن بھی کر رہے ہیں پولیس کو.
اور ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو کنٹرول کریں گے. ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اور ہماری پولیس جو اس وقت قربانی دے رہی ہے، جو قربانی دے رہی ہے، ہم سلام پیش کرتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ نے اس دن بھی دیکھا بنو میں جس طریقے سے انہوں نے مقابلہ کیا 2 گھنٹے کے اندر ماشاءاللہ پولیس نے سب دہشت گردوں کو اپنے انجام تک پہنچایا. تو یہ پولیس کی بہتری کی ایک نشانی ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر اتنا بڑا جو کہ حملہ ہوا تھا اس کو انہوں نے کلیئر کر دیا. اور تو آپ پتہ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سرمایہ داروں کی پارٹیاں ہیں. سرمایہ داروں سے پیسے لیتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے حصے ہوتے ہیں، ان سے کمیشن لیتے ہیں. انہوں نے ساری عمر یہی کام کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بیانات کو ٹھیک کریں. کسی صوبے کے اوپر اس طرح کا الزام لگانا کہ دہشت گردی اس صوبے میں ہوتی ہے، دہشت گردی کا مقابلہ یہ صوبہ کر رہا ہے. اس صوبے کے لوگوں نے دہشت گردی کے لیے جو قربانی دی ہے پاکستان کے لیے، دہشت گردی کے خلاف میرے خیال میں کسی نے نہیں دی. لیکن ہم کسی پہ احسان نہیں چڑھاتے، پاکستان ہمارا ملک ہے. لیکن اس طرح کی گھٹیا باتیں کرنا، اس طرح کے گھٹیا الزامات لگانا میرے خیال میں کم از کم زیب نہیں دیتا. اور مریم نواز جو ہے وہ تو ویسے بھی میرے خیال میں اگر وہ مانتی ہے اپنے اس کو اپنا شوہر کیا ہے وہ کیپٹن صفدر کو، تو وہ تو اسی صوبے کی بہو ہے. تو کچھ شرم کرو. اس صوبے کی بہو ہو کے تم لگی ہوئی ہو، پھر پیچھے وہ 2 تم نے عورتیں چھوڑی ہوئی ہیں سارا دن ٹاں 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 کر رہی ہیں، ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں. اپنے آپ کو ہر 3 دن بعد آتی ہوئی ٹک ٹاک ایک حال میں بنا لیتے. عوام میں جاؤ نا، تم عوام میں جاؤ، عوام تمہیں بتائے گی کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. مریم نواز خود اپنا الیکشن ہاری ہوئی ہے. پہلے فارم 45 دکھایا اپنا. جس صوبے کی وزیر اعلیٰ خود فارم 47 پہ بیٹھی ہو، جس پارٹی کا اور جس حکومت کا وزیر اعظم خود فارم 47 پہ بیٹھا ہو، ان کی کیا اخلاقیات ہوں گی اور ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. وقت کی بات ہے. مل جل کے ڈاکہ مارا گیا مینڈیٹ کے اوپر، اس کے یہ بینیفیشریز ہیں. وقت کے ساتھ یہ بینیفیشری ختم ہو جائیں گے. وقت بدلے گا انشاءاللہ. ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان کی عوام کا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے یہ بھی واپس لیں گے. اور اسی پاکستان کی عوام کے ووٹ کی طاقت سے اس طرح کی ترامیم یہ کر رہے ہیں نا، یہ ترامیم ہم ختم کر دیں گے. لیکن ایک بات ہے، جو انہوں نے ایک راستہ بنایا ہے کسی کے گھر میں گھسنے کا، کسی کی چادر چار دیواری کو پامال کرنے کا، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کا، جعلی مقدمے بنانے کا، جبر کرنے کا، تشدد کرنے کا، اغوا کرنے کا، یہ بھول رہے ہیں کہ یہ راستہ آپ نے گھر کے لیے نکالا ہے. آپ کا گھر بھی سے محفوظ نہیں ہے. اور انشاءاللہ ہم بدلہ لیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں. اپنے ورکر کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب جب دھرنے پہ جاتے ہیں تو یہ ہاؤس چائے کے لیے چل جاتے ہیں. بار جائیں گے چائے؟ بھائی بات یہ ہے، ہمارا ایک اپنا پلان ہوتا ہے اور اس پلان کے مطابق ہم نے کام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں بتایا گیا تھا جو مجھے احکامات خان صاحب نے دیے تھے ڈی چوک پہ احتجاج ریکارڈ کرنے کی، وہ ہم نے کر لیا. ٹھیک ہے، کرنے کے بعد میرے پاس وہاں پہ ورکر کے ساتھ اور ورکر کے لیے اور اپنے لیے ایک ہی جگہ تھی جو میرا اپنا پختونخوا ہاؤس ہے اور وہاں قریب بھی ہے اور وہاں پہ ہم نے جانا تھا. تو ہم وہاں پہ گئے ہیں. لیکن انہوں نے جو حملہ کیا ہمارے اوپر، پہلی دفعہ تاریخ میں کسی ہاؤس کے اوپر کسی صوبے کے سر حملہ کیا گیا ہے، تو اس کے بعد جو حالات بنے وہ سامنے ہیں. اب اگلی دفعہ ہمارا جو پلان ہوگا وہ یہ سوچ کے ہوگا کہ کے پی ہاؤس میں بھی آ سکتے ہیں، تو پھر اس کے ادھر بھی راستہ روکنے کے لیے ہم پلان کر کے جائیں گے. باقی انشاءاللہ ہمارا ورکر ڈٹا ہوا ہے. فرنٹ سے میں لیڈ کرتا ہوں. یہاں سے میری گاڑی آگے جو گئی ہے وہاں تک میری گاڑی آگے تھی، آپ ویڈیو دیکھ لیں. پھر بھی آگے لیڈ کروں گا. لوگوں کے بچے میری ذمہ داری ہیں، لوگوں کے بچے جو میرے ساتھ جاتے ہیں وہ بھی میری ذمہ داری ہیں، اور جو ہمارے سامنے کھڑے ہیں وہ بھی ہماری قوم کے بچے، وہ بھی ہماری ذمہ داری ہیں. ہم پرامن ہیں، پرامن طریقے سے ہم نے احتجاج ریکارڈ کرا ہے، ہمیں اسے فخر ہے، پرامن ہو کے رہے ہیں. ہم کسی کے ایجنڈے پہ جا کر تشدد کبھی بھی نہیں ہوں گے، نہ ہم نے ہونا ہے. پرامن طریقے سے اپنا حق لینا ہے. انشاءاللہ سیاسی تحریک ہے، سیاسی طریقے سے ہوگی انشاءاللہ، اور اپنا حق لیں گے.